میں جب ایک چھوٹی عمر میں جب میں ایک برطانیہ گیا تو میں نے ان کا نظام دیکھا اور پھر اس کو سٹڈی کیا کہ کیوں وہاں خوشحالی ہے اور کیوں یہاں سے لوگ ہمارے اتنی مشکلوں سے محنت کوشش کر کے کسی طرح پہنچتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. تو میں آج آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسئلے کیوں ادھر ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کے بیکاریوں کی طرح دنیا سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں. ایک اب یہ ساری قوم کو ذرا سمجھنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ملک کے ساتھ. پاکستان کا پرائم منسٹر وہ جاتا ہے برطانیہ لندن. وہ کیا کرنے جا رہا ہے لندن؟ وہ لندن جا رہا ہے پاکستان سے چوری کیے ہوئے پیسے کے گھر کے اندر جو پاکستان کا سزائے یافتہ مفرور جدھر وہاں جھوٹ بول کے ملک سے بھاگا تھا کہ وہ جناب علاج کروانے جا رہا ہے، یہ اس کو ملنے جا رہا ہے. یہی نواز شریف مشرف کے دور پہ اس ملک سے جھوٹ بول کے گیا تھا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، جبکہ 8 سال کے بعد سعودی عربیہ کا شہزادہ آیا نہیں اور اس نے معاہدہ دکھایا جو اس نے مشرف سے کیا تھا اور اس کو NRO ملا تھا. تب اس کی چوری رک گئی تھی، جو اس کے چوری کے کیسز تھے حدیبیہ پیپر مل کے وہ رک گئے تھے کیونکہ معاہدہ کر کے گیا تھا. اب یہ تماشا دیکھیں کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو سپریم کورٹ نے 1.5 سال JIT کے اندر انویسٹیگیٹ کر کے، جس کے اندر 2 بریگیڈرز بھی تھے، اس کے اندر اس کو سزا ملی. اور وہ ابھی سزا یافتہ آدمی آج پرائم منسٹر پاکستان کا جا رہا ہے جو اس کا بھائی ہے. اور میں بھائی کا بھی بتا دوں کہ اس کے بھائی کو اور بیٹے کو سزا ملنے والی تھی. یہ جو FIA کا کیس ہے اس میں ان کو سزا ملنے والی تھی. تو یہ وہ اس کو سازش کے تحت اوپر بٹھایا گیا. آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ گواہ بچارے 2 مہینے کے اندر سارے گواہ مرے اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیسے ان ساروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور پھر جو ڈاکٹر رضوان جو انویسٹیگیٹر تھا FIA کا وہ بھی مر گیا. یہ وہ آدمی ہے جس کے اوپر ہیومن رائٹس کی واچ یا ایمنسٹی کی رپورٹ ہے کہ اس نے 97 سے 99 تک کوئی ایکسٹرا کئی 100 لوگ پولیس مقابلے میں مارے ہیں. عابد باکسر کا بیان ہے کہ یہ ہمارے سے پولیس مقابلے پہ لوگوں کو مرواتا تھا. یہ اور رانا ثناء اللہ ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن دن دہاڑے پولیس کے ذریعے لوگوں کو قتل کیا، 12 لوگوں کو اور 60 لوگوں کو گولیاں لگی. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ اب جا رہا ہے وہاں اور فیصلہ کیا ہونے لگا ہے؟ پاکستان کا فیصلہ. کیا فیصلہ ہونے لگا ہے؟ وہ جو کہ سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے پاکستان میں آرمی چیف کی، اس کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر آگے بھی مزید کہ اس ملک کی تقدیر کے الیکشن کب ہوں گے نہیں ہوں گے، کتنی دیر کیئر ٹیکر، یہ سارے فیصلے ایک ملک کا بڑا 30 سال سے جو اس ملک کو چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو میں پہلے تو یہ آپ کو صرف بتانا چاہتا تھا کہ یہ کسی بھی سیولائز ملک جن کو ترقی یافتہ ملک ہم کہتے ہیں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا اس طرح کی چیز. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سب سے پہلے وہاں قانون کی حکمرانی ہے. جو بھی ملک ہے، برطانیہ میں جدھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے. وہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ طاقتور کہے چوری بھی کرے، کرپشن بھی پکڑی جائے، سزا بھی مل جائے، لیکن وہ NRO لے لے. کبھی برطانیہ میں سنا ہے کسی نے NRO لیا؟ کسی کی مجال ہے کسی طاقتور کی کہ وہ کہے کہ ہاں جی میں نے جرم کیا ہے، لیکن تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے؟ اور بلیک میل کر کے NRO لیا اس نے. مجھے جو لانگ مارچز کیوں کی تھی انہوں نے میرے خلاف، جو میرے خلاف 3 دفعہ لانگ مارچز کی تھی، کیوں کی تھی؟ NRO لینے کے لیے. کیوں انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا تھا فیٹف کے اوپر؟ NRO نے لینے کے لیے کہ کسی طرح میں ان کی چوری معاف کر دوں. میری ساری تقریریں سن لے، پہلے دن سے میں نے کہا کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ یہ کون سے ملک کا نظام ہے انصاف کا کہ بیچارہ چھوٹا چور جیل میں چلا جائے اور بڑے بڑے ڈاکو قانون کے اوپر چلے جائیں. تو اس کے اوپر تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ایسے نظام نہیں چل سکتے جو چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالیں اور بڑے ڈاکوں کو نہ پکڑ سکیں. تو تباہی کا تو سب سے پہلے یہ سبب ہے کہ رول آف لا ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ سارا جو تماشا ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, یہاں طاقت کی حکمرانی ہے. یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے. جو یہ سارا اعظم سواتی کا کیس ہوا, یہ جو مجھے گولیاں لگی ہیں, میں ایف آئی آر ہی نہیں کٹوا ملک کا ایکس پرائم منسٹر, کیونکہ طاقتور سامنے کھڑا ہوا ہے. جدھر طاقتور سامنے آتا ہے ادھر انصاف چلا جاتا ہے. صرف جو کمزور آدمی ہے, جو مرا ہوا ہے, جو بیچارہ گرا ہوا ہے, جو سارا دن دہاڑی کر کے محنت کرتا ہے, وہ بیچارہ صرف وہی آدمی ہے جو جیلوں میں جاتا ہے, کیونکہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ قصوروار ہو یا نہ ہو وہ جیل میں چلا جائے گا. طاقتور کو یہ اب آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے کہ سارے ملک میں ڈیل کی جا رہی ہے. یہاں طاقتور ڈاکوؤں سے ڈیل کی جاتی ہے. ان کو جیلوں میں نہیں سزا نہیں ملتی, ڈیل ہوتی ہے. تو یہ ڈیل ہو رہی ہے سارے ملک کے سامنے. تو پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کبھی بھی کوئی قوم جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی. آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, جو غریب ملک ہیں, آپ ذرا ان کو ایک ایک ملک دیکھ لیں اور ایک ایک جگہ آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی, وہاں طاقتور قانون سے اوپر ہے. وہ بھی پیسے چوری کر کے ملک سے باہر بھیج رہا ہے. وہ بھی باہر بینکوں کے اندر بڑے بڑے لنڈن نیو یارک میں بڑے بڑے محل خرید رہا ہے. وہ ہر غریب ملک کا یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے. اور میرے نبی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تباہی کا سبب کیا ہوتا ہے, اور یہ ہمارے سامنے ہے. اور برطانیہ جو ذرا بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا پوچھیں کہ وہ پاکستانی ہوتے ہیں, ہماری کمیونٹی بڑی تکڑی برطانیہ میں, امریکہ میں, یورپ میں ہماری تکڑی پاکستانی کمیونٹی ہے. پوچھیں تو صحیح ان سے کہ کیوں وہ نکلتے ہیں ہمارے لیے, کیوں وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے. انہوں نے ان معاشروں کے اندر انصاف دیکھا ہوا ہے, اور ان کو پتہ ہے بیچارے زیادہ تر تو یہاں سے بھاگتے اس لیے ہیں کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے. لوگ آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں, وہ بیچارہ ٹکرے کھاتا رہے گا اگر طاقتور سامنے کھڑا ہو گیا. کیوں نہیں ہے برطانیہ میں قبضہ گروپ؟ پوچھے نا, برطانیہ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کبھی کوئی تصور ہے کہ قبضہ گروپ آ سکتا ہے؟ یورپ میں کیوں نہیں ہے قبضہ گروپ؟ امریکہ میں کیوں نہیں ہے قبضہ گروپ؟ یہ تو صرف وہ بنانا ریپبلکس میں ہوتے ہیں. بنانا ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا, جس قوم کے اندر یہ جب طاقت کی حکمرانی یعنی جنگل کا قانون ہوتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. دوسری چیز کیا نظر آ رہی ہے اب؟ دوسری چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر امر بالمعروف نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف جہاد کرو. یہ آج برطانیہ میں پوچھے لوگوں سے, آپ کے جو یہ نکلتے ہیں پاکستانی برطانیہ میں, یہ جو ایونز فیلڈ کے بعد پبلک نکلتی ہے, یہ ہم نہیں نکالتے. ان کو برطانیہ میں پتہ ہے کہ ان کی قوم اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے جرأت نہیں ہوتی کسی میں برا کام کرنے کے لیے. وہ ڈرتے ہیں کیونکہ قوم ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. قوم جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امر بالمعروف کی وجہ سے ایک قوم کے اندر اخلاقیات کو اوپر لے کے آتی ہے. تو یہ تو ساری قوم کے سامنے اخلاقیات کا قتل ہو رہا ہے کہ ایک مفرور آدمی بیٹھ کے تو ملک کے فیصلے کر رہا ہے.